اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت حبشہ۔ یہ بہیمانہ تشدد سن 590 میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا تو ہجرت کی اجازت آئی اور ہجرت حبشہ ہوئی۔ اس ہجرت کے لیے 2 قافلے نکلے۔ پہلے قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ کے ہمراہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا ہے۔ دوسرا قافلہ جو 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل تھا، حضرت جعفر طیار رحمۃ اللہ کی قیادت میں روانہ ہوا۔ کم و بیش اتنے ہی لوگ ہوں گے جو مکہ میں رہ گئے ہوں گے۔ یہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 برس کی کمائی۔ تشدد اور اظہار ثانی کے باوجود ان 5 برسوں میں دعوت کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ بتدریج آگے بڑھتا رہا، اور یہ دعوت تھی قرآن کی اور اس کی تعلیم کی۔ ازروئے الفاظ قرآنی: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورۃ جمعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ سن 690 میں کچھ پانسا پلٹتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور اس مسلمانوں کو بھی کچھ حوصلہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دخل ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے اور دستک دی، تو خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، لیکن ان کی استقامت دیکھ کر خود ڈگمگا گئے۔ ان سے قرآن مجید لے کر خود پڑھنا شروع کیا تو دل پر شدید اثر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے موجب تقویت ہوا، دوسری طرف سرداران قریش بھی، چونکہ یہ مشتقاق تو ایک بہت بڑا طوفان بن رہی ہے، لہٰذا یہ وہ وقت ہے جب جناب ابو طالب کو ایک طرف کا کر دیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قبائلی نظام میں شرافت کی بنیاد یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے فرد کا ساتھ نہ چھوڑا جائے، اور ابو طالب نے بہرحال اس شرافت کا ثبوت دیا۔ بنی ہاشم کی سیادت اب ابو طالب کے پاس تھی، اور قریش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وار کرنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ اس طرح قبائلی جنگ چھڑ جائے گی۔ پورے بنی ہاشم کے ساتھ تصادم مول لینا پڑے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ لہٰذا جناب ابو طالب کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، یا تو راستے سے ہٹ جاؤ یا میدان جنگ میں آؤ۔ اس وقت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ شعب بن ہاشم کی محصوری۔ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، دنیاوی سہارا اسی ایک خاندان کا تھا، اصل سہارا تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میں نے اسی لیے دنیاوی سہارا کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب یہ سہارا بھی ہٹ رہا ہے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری استقامت کے ساتھ فرمایا، چچا جان، یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی، یا تو
یا میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ اس پر چچا کے بھی آنسو نکل آئے۔ ان کی فطری اور طبی محبت جاگی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت برقرار رکھی۔ چنانچہ سرداران قریش کی طرف سے طے کر دیا گیا کہ بنی ہاشم کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ نہ کوئی چیز بیچی جائے گی، نہ ان سے خریدی جائے گی۔ مجبور ہو کر وہ شعب بن ابی طالب یا شعب بنی ہاشم کے اندر محصور ہو گئے، جہاں کوئی چیز اندر نہیں جا رہی تھی۔ 3 برس تک یہی صورتحال رہی۔ بچے بھوک پیاس سے بلکتے رہے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس گھاٹی میں اگر کوئی جھاڑی تھی تو اس کے ساتھ پتے کھا لیے گئے۔ کبھی کوئی ہمت کرتا تو رات کے وقت چوری چھپے کچھ پہنچا دیتا، ورنہ وہ وقت بھی آیا کہ سوکھا چمڑا ابال کر اس کا پانی بلکتے ہوئے بچوں کے حلق میں ٹپکا دیا گیا۔ یہ ہیں وہ مراحل جو پیش آئے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ سب کچھ انسانی سطح پر ہو رہا ہے، سب کچھ جھیل کر، سب کچھ برداشت کر کے ہو رہا ہے۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری۔ اللہ اگر چاہتا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیتا، لیکن پھر مجھ پر اور آپ پر حجت کیسے قائم ہوتی؟ بہرحال 3 سال کے بعد کچھ لوگوں کے اندر انسانیت کی دبی ہوئی چنگاری جاگی اور مقاطعہ کا جو معاہدہ تھا اسے پھاڑ پھینکا۔ اس طرح بنی ہاشم کی محصوری کا دور ختم ہوا۔ امتحانات کا تسلسل۔ یہ 10 نبوی کا زمانہ ہے جب استہزاء اور تمسخر اور چٹکیوں میں اڑانے کی کوششوں کے باوجود تشدد اور اظہار ثانی کا حربہ بھی ناکام ہو گیا، تو اب تیسرا حربہ لالچ کا آزمایا گیا اور مصالحانہ انداز میں سفارتیں آنے لگیں۔ اب پھر ابو طالب کے پاس سفارت آئی کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، لیکن اس دعوت سے باز آ جائے۔ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر کسی گھرانے میں شادی کرنی ہے تو اشارہ کرے، ہم شادی کرا دیتے ہیں۔ دولت چاہیے تو سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیتے ہیں۔ چچا نے پھر بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیے امتحانات کا یہ سلسلہ کس طرح چل رہا ہے۔ شعب بن ہاشم کی سختی ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آیا۔ 10 نبوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن، غم و اندادہ کا سال قرار دیا ہے۔ اس سال کے دوران جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحلت فرما گئی۔ اس طرح گھر کے اندر کا رفیق، ہمت بندھانے والا ساتھی، دل جوئی کرنے والی رفیقہ و حیات، اور ادھر خاندانی اور قبائلی سطح پر حامی و پشت پناہ شخصیت، ایک ہی سال میں دونوں انتقال کر گئے۔